بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کا مستقبل جنرل عاصم منیر یا عمران خان؟ لیں جناب، فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ کے سفارتی ذرائع کا دعویٰ کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو وعدوں پر عمل درآمد کے لیے 14 دن کی مہلت دی گئی ہے اور 31 دسمبر 2025 کے بعد معاملات بالکل نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر اس وقت امریکی دباؤ ہے۔ جنرل عاصم منیر آئندہ چند ہفتوں کے اندر بلکہ چند دنوں کے اندر امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی فائل ہمیشہ کے لیے بند نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ پر کانگریس کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت امریکی قانون ساز جو کہ پاکستان میں کچھ مخصوص عناصر کے حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، جن میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے، آگے چل کر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اقوام متحدہ کا بیان چند دن پہلے عمران خان صاحب کے قید تنہائی کے حوالے سے آیا، جس کو عالمی میڈیا نے فلیش کیا، بڑی خبر کے طور پر رپورٹ کیا، اور آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان آیا، بین الاقوامی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، جو کہ کل رات اڈیالہ جیل کے باہر جو کیمیکل ملا، واٹر کینن کا پانی پھینکا گیا، عمران خان صاحب کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر ان چیزوں کو جوڑ کر دیکھنا ہوگا۔ پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو سمجھنے کا ہے، وہ جناب کہ اصل میں رائٹرز کی خبر کیا کہہ رہی ہے۔ یہ کوئی سوشل میڈیا کی افواہ نہیں، یہ کوئی زیب داستان نہیں، بلکہ یہ رائٹر جیسا سنجیدہ عالمی ادارہ اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی وجہ سے پاکستان کے فوجی سربراہ عاصم منیر صاحب عالمی سپاٹ لائٹ میں ہیں، ان کے اوپر عالمی دباؤ ہے، اور سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان سے کیا لینا ہے۔ ذرا یہی رکیے گا، سمری کے کچھ نکات۔ منیر میں وزٹ واشنگٹن ٹو ڈسکس ٹرمپس غزہ فورس not contributing troops would anger US president۔ اگر پاکستان نے اپنے ٹروپس کو نہ بھیجا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ ٹروپ ڈپلائمنٹ رسکس پبلک انریسٹ ان پاکستان، جبکہ دوسری طرف اگر امریکہ کی بات مان لی گئی تو پاکستان میں انریسٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان رائڈنگ ویو آف رینیوڈ کلوزنس ود واشنگٹن۔ اہم معاملہ۔ اب دوسرے نقطے کو سمجھیے کہ بیسیکلی ٹرمپ صاحب کا پلان کیا ہے۔ سادہ زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد تباہ ہو چکا ہے، وہاں پر اب امن چاہیے، ان کی اپنی مرضی کا تعمیر نو چاہیے، ایک نیا انتظامی سیٹ اپ چاہیے، اور اس کے لیے ایک سٹیبلائزیشن فورس جو کہ سٹیبل کرے معاملات کو وہ چاہیے، جس میں زیادہ تر مسلم ممالک ہوں تاکہ اسرائیل براہ راست سامنے نہ آئے۔ اب آپ ذرا غور کریں، پاکستان جس کے پاس ایک بڑی فوج ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک مسلم ملک ہے، جس کے پاس UN پیس مشنز کا تجربہ ہے، تو ٹرمپ کہتا ہے ایک ہی بات، وائی ناٹ پاکستان؟ پاکستان کیوں نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان سے چاہتے کیا ہیں؟ یعنی کہ اصل میں تجزیہ نگار تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عاصم منیر صاحب سے کیا چاہتے ہیں۔ اب یہیں سے وہ اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ غزہ میں فوج یا سیکیورٹی کا کردار نمبر 1، اور پھر نمبر 2 خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ، جس حوالے سے واضح طور پر ٹی وی پروگرام کے اوپر مشاہد حسین سید بھی بات کر چکے ہیں۔ گوادر کے نزدیک امریکہ کو جو ہے وہ ایک قسم کا اڈا دیے جانے کے حوالے سے بات، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ خطے میں امریکہ کے مفادات کا اس قسم کا تحفظ کہ ایک ایسا پارٹنر جو ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرے۔ اب یہ تمام تر معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان میں اصل فیصلہ کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم؟ ہرگز نہیں۔ پارلیمنٹ؟
ہرگز نہیں، بلکہ راولپنڈی، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ فیصلے راولپنڈی سے ہوتے ہیں، اس لیے عاصم منیر صاحب سے بار بار ملاقات، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وائٹ ہاؤس میں خصوصی دعوت، سفارتی پروٹوکول، یہ کوئی معمول کی باتیں نہیں ہیں۔ اور چوتھا نقطہ، ماہرین کیا کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے کیا ممکنہ طور پر وعدے کیے ہیں، یہ پوائنٹ ذرا غور سے سننے والے ہیں، کیونکہ سیاسی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب نے امریکہ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، جس میں سیکیورٹی میں تعاون ہے، جس میں خطے میں ہمانگی کے کچھ امور ہیں، اور اب غزہ جیسا جو حساس معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، جس حوالے سے باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب اور یہ چنتخب حکومت اناؤنس کر چکی ہے۔ لیکن کیوں؟ ماہرین کہتے ہیں تاکہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر خاموش رہے۔ اب اس نقطے کو سمجھیے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، جناب امریکہ سے ذرا سوچئے نا، زور دیجئے ذرا دماغ کے اوپر کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کو یہ وعدے کیوں کرنا پڑے ہیں تاکہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر خاموش رہے۔ اچھا، اب وہ اندرونی معاملات کیا ہیں؟ اصل مسئلہ جس کی طرف ہم اب آتے ہیں، جو کہ 5واں نقطہ ہے اصل میں اس ساری انٹریکٹیو ڈیبیٹ کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی قید اور اس کے اوپر پھر امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خاص طور پہ ایک پراسرار خاموشی، جو کہ بالکل عالمی ماحول کے اندر ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی۔ سوچنے کی یہ بات ہے جس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ عمران خان صاحب گزشتہ 2 برسوں سے زائد عرصے سے جناب وہ قید ہیں، اور عمران خان صاحب اس وقت قید تنہائی میں ہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام متنازع مقدمات ہیں، اور وہ امریکہ جو کہ ہر جگہ پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کا شور مچاتا رہتا ہے، وہ یہاں پر پراسرار طریقے سے خاموش ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ سوال اٹھتا ہے کیوں؟ تو سیاسی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ خاموشی مفت نہیں ہے، بلکہ یہ خاموشی ایک سودے کا، ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اور یہیں پر پھر جناب وہ اہم ترین اور چھٹا نقطہ بھی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے 2024 کے دھاندلی زدہ الیکشن۔ اگر ہم الیکشن کی بات کریں، 2024 کے انتخابات کی بات کریں، فارم 47 کی بات کریں، راتوں رات نتائج بدلنے کی بات کریں، ایک پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو پورے عمل سے باہر کرنے کی بات کریں، اور ایک ایسا نظام لانے کی بات کریں جو کہ ہائبرڈ نظام ہے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جعلی طریقے سے دھاندلی کے ذریعے بٹھایا گیا۔ اب بین الاقوامی میڈیا نے تو اس کے اوپر سوالات اٹھائے، اس حوالے سے بارہا چیزیں سامنے آئیں، مگر امریکہ نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے نا، تقریباً کچھ نہیں۔ باقاعدہ طور پر جناب حکومتی سطح پر امریکہ سے اس طرح سے کوئی آواز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ذریعے نہیں اٹھی۔ ہاں، ایک خارجہ بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اصل میں امریکہ نے یا اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جمہوریت قربان کی، اور بدلے میں انہوں نے اپنے اسٹریٹجک مفادات لیے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے سے، جن کے متعلق اب انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ پاکستان میں فیصلہ ساز ہیں۔ اب وہ 2030 تک ہیں، ان کی مدت 2030 تک جا چکی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر امریکہ نے انہی کے ساتھ براہ راست ڈیل کرنا ہے، طاقت کا مرکز وہ ہے۔ اب یہاں پر اگلا 7واں نقطہ سامنے آتا ہے، وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر دباؤ ہے، یا جو لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پھنس چکی ہے، اصل میں ان کے پاس اس حوالے سے کیا نکات ہیں جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں؟ وہ جناب یہ ہے کہ اگر پاکستان غزہ میں اپنی فوج بھیجتا ہے تو جو حالات ہیں پاکستان کے اندر، عوام بھڑک اٹھیں گے۔ سیاسی تجزیہ نگار، عالمی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے نام پر احتجاج پاکستان کے اندر شروع ہو جائے گا، مذہبی جماعتیں پاکستان کے اندر سڑکوں پر آ جائیں گی۔ پہلے ہی پاکستان کی قوم جو کچھ ان کے ساتھ 8 فروری 2024 کو ہوا، وہ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں۔ حفظ متقدم کے طور پر چند دن پہلے
مختلف علماء کرام کی ایک کانفرنس بھی آپ کو نظر آئی، تاکہ آگے چل کر اگر اس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی۔ اچھا، اب اقدامات اٹھانا آسان بھی نہیں، کیونکہ جب میڈیا نے، پاکستانی عوام نے، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان تحریک انصاف سمیت سب نے یہ بات کی تو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہی تاثر دیا، بیانات تک آئے، حکومت نے بھی یہ تاثر دیا کہ نہیں جناب، ہم نے کوئی اس قسم کا کوئی پلان جو ہے وہ نہیں بنایا غزہ کے حوالے سے۔ لیکن اب اگر یہ انکار کرتے ہیں، میں نے تو پہلے بتایا نا کہ اگر بھیجوا دیتے ہیں فوج تو کیا ہوگا، اب اگر انکار کرتے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور امریکہ جب ناراض ہوگا تو پھر پاکستان میں انسانی حقوق کی جو بات ہے وہ جناب دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب، الیکشن، اس وقت میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں، یہ تمام موضوعات دوبارہ اس کے اوپر بات ہوگی امریکہ کے اندر، امریکی میڈیا کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سطح کے اوپر، وزارت خارجہ کی سطح کے اوپر، عمران خان صاحب فروری 2024 کے جو انتخابات کے جو نتائج تھے وہ، جعلی الیکشن، اور پھر اس کے بعد میڈیا، یہ سب موضوع بنیں گے۔ اس کے بعد پھر سفارتکاری میں دباؤ آ جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ IMF کا معاملہ بھی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی مشکل ہے اور پیچھے بھی مشکل ہے، یعنی اگر فوج بھیجتے ہیں تو پاکستان کے اندر کیا ہوگا، فوج اگر نہیں بھیجتے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اب اس لیے ماہرین یہ بات کر رہے ہیں اس 7ویں نقطے کو لے کر کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے مکمل طور پر ٹریپڈ ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات نہ کرے، بدلے میں انہوں نے کچھ وعدے کر دیے، اب اگر وہ پورے کرتے ہیں تو مسئلہ، نہیں پورے کرتے تو مسئلہ۔ اب اگلا نقطہ کیا ہے، آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کیا امکانات ہیں، کیا پاکستان کوئی درمیانی راستہ نکالے گا، کوئی UN کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، کوئی محدود کردار لے گا، یا کوئی ایسی بات کرے گا کہ اس معاملے کو لٹکا دیا جائے۔ لیکن ایک بات کم از کم طے ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جب تک پاکستانی عوام کا جو ووٹ ہے جس کو بدل دیا گیا، وہ یہ سسٹم مشکوک ہے، اس وقت تک پاکستان سے متعلق کوئی بھی لیا گیا فیصلہ، اس منتخب حکومت کا یا طاقتور حلقوں کا، وہ کوئی بھی لیا گیا عالمی فیصلہ کمزور ہی رہے گا، مشکوک ہی رہے گا۔ اور آگے چل کر مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ امریکہ پاکستان مفادات کا یہ جو معاملہ ہے، اس میں کانگریس کی جانب سے عمران خان صاحب کی حمایت مسلسل سامنے آ رہی ہے، کانگریس مین کی جانب سے۔ اب یہ تعداد تقریباً 50 تک جا پہنچی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں 50 کے قریب امریکی قانون سازوں نے خط لکھ ڈالا تھا وزیر خارجہ مارک روبیو کو، کہ انہوں نے جناب کہا تھا کہ آپ اس معاملے کے اوپر بات کریں، عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ امریکہ کی کانگریس کے اندر کانگریس مین اور سینیٹرز کھل کر یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، پاکستان میں جمہوریت پٹڑی سے اتار دی گئی ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے، سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ امریکی کانگریس کے اندر پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کی جو شفافیت تھی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت تمام تر معاملات کے اندر جو فوجی مداخلت ہے اس کے اوپر بھی کانگریس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور پھر یہاں تک کہ قانون سازی کی باتیں بھی ہوئی ہیں، اور بعض بلز کے اندر واضح طور پر عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر دباؤ ڈالنے کے واضح اشارے ہیں، بلکہ قانون سازی کرنے کا کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، امریکہ آمد پر، ویزے کی، دیگر چیزوں کی، کہ جو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی غیر آئینی، غیر قانونی گرفتاری میں ملوث ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اقدامات میں ملوث ہیں۔ یعنی وائٹ ہاؤس اس وقت بظاہر ایک طرف ہے، کانگریس جو ہے وہ دوسری طرف ہے، اور یہی وہ تضاد ہے جو پاکستان کے لیے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب یہ معاملہ رکے گا کہاں جا کر؟ آخر میں جو سوال ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس معاملے کے اوپر خاموش رہے گا، یا پھر کانگریس کی آواز جو ہے وہ ایک دن غالب آ جائے گی، کیونکہ حکومتیں بدلتی ہیں مگر فائلیں بند نہیں ہوتی، اور کہا جا چکا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی فائل کوئی ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر دی۔ آج اگر غزہ پلان ہے، کل انسانی حقوق ہوں گے، پرسوں عمران خان ہوں گے، الیکشن ہوں گے، اور تب یہ وعدے کام نہیں آئیں گے، یہ گپ شپ ختم ہو جائے گی، پھر
حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور پھر جب امریکہ حساب کتاب کرتا ہے پاکستان کے ساتھ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جناب گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ تو نہیں ہوتا نا، اوپر والا ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا اب کسی طور غلط نہیں ہے کہ وہ غزہ پلان جس کے حوالے سے وعدے کیے گئے تھے اس نے پاکستان کے طاقت کے ایوانوں کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین، غزہ کا مسئلہ صرف غزہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت طاقت کا، سیاست کا اور اس سے ناجائز حکومت کے جواز کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کے مطالبات ہیں، عالمی دباؤ ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب قید میں ہیں، جمہوریت کو دفن کر دیا گیا ہے، عوام ناراض ہے۔ فیصلہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان غزہ میں فوج بھیجے گا یا نہیں، بلکہ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان کب تک اپنی اندرونی ناانصافیوں کو ان بیرونی سودوں سے چھپاتا رہے گا۔ اور اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ڈیل تھی یا یہ سب جو ہے وہ حالات کا جبر تھا جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا؟ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد